پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ان کا ایٹمی پروگرام ایک سرخ لکیر کی طرح صحیح ہے. کوئی اس کے بارے میں سوال کرے، بات کرے تو پاکستانیوں کو اس کے حق میں تو بہتر لگتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے مخالفت میں کوئی بیان کرے تو پاکستان کے لیے وہ تیر کی طرح چبھتا ہی ہے. دوستو، کچھ ایسی ہی چبھن جو ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کو، پاکستانیوں کو جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور یہ وجہ بنی ہے صدر بائیڈن کے اس بیان کی وجہ سے جس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے اس پروگرام کو، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنایا ہے. اس کے بارے میں بات کی ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اسے. یہ وہ چارج شیٹ ہے، یہ وہ سوال ہے جو بڑے سوال ہیں، اور انہوں نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کی جانب جاؤں کہ یہ بیان کس طرح سے تھا، ابھی تک کی لیٹسٹ آپ کو بتا دوں کہ ایک طویل وزارت خارجہ کی میٹنگ کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور وزارت خارجہ پاکستان نے ڈیمانش دینے کا فیصلہ کیا ہے. امریکی سفیر کو بلا کر ان سے اس کی وضاحت طلب کی گئی ہے، وضاحت طلب کی جائے گی اور پھر ان کو جو ہے وہ ڈیمانش دیا جائے گا. لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں میں آپ کو اس کی جانب لے کے جاؤں گا. اس کے کیا محرکات ہوں گے ایک ایسے لمحے کے اندر جب حکومت یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم بڑا ری بلڈ کر رہے ہیں اپنے ریلیشن شپ کو. بظاہر بہت ساری چیزیں نظر بھی آئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے باہر اور یا اس کی سائیڈ لائن کی میٹنگ کے اوپر جو ہے وہ کافی پاکستان کے حوالے سے بات اس طرح سے ہوئی کہ پاکستان کی امداد کے حوالے سے سیلاب کے اندر صدر بائیڈن نے خود جو ہے وہ یہ کہا کہ پاکستان کی بھرپور امداد جو ہے وہ دنیا بھر کو کرنی چاہیے، اور خود بھی جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ہی موقع کے اوپر جو ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو وہ بھی جو ہے امریکہ کے دورے میں لگے رہے اور مختلف انہوں نے میٹنگ کی. لیکن سیر حاصل کیا ہے؟ ابھی ایسا کیا ہو گیا ہے کہ بائیڈن صاحب کو یہ سب کچھ کہنا پڑ گیا؟ مثال کے طور پہ بڑے بڑے حالات رہے ہیں یہاں کے اندر جو ہے وہ ہم 2000 کی دہائی کے اندر ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں اوباما والا آپریشن بھی جو ہے وہ یہاں پہ دکھتا ہے. ہمیں پاک افغان جنگ کے ارد گرد جو افغان جنگ کے ارد گرد پاکستان کے کردار، وہ وہاں پہ اس کے ساتھ میں دہشت گردی سے لڑتے ہوئے پاکستانی لوگ، سپاہی، یہ سب کچھ جو ہے وہ نظر آتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا. لیکن آج اس لمحے کے اندر جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اور جب یہ تاثر دیا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے کہ ہم ری برتھ کر رہے ہیں اپنے ریلیشن شپ کو اور اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ بائیڈن کا یہ بیان یقیناً جو ہے وہ ایک پریشانی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور پاکستان کے اندر ایک نیا پینڈورا باکس اس حوالے سے کھڑا ہو گیا ہے. قوم پاکستان اس کو جو ہے وہ پاکستان مخالف بیان جو ہے وہ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ باتیں چل رہی ہے. اچھا، بائیڈن کا جو یہ بیان ہے، جمعے کی شب جو ہے وہ ڈیموکریٹک کانگریشن کمیشن کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ کسی نے سوچا تھا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چین، بھارت، روس اور پاکستان، یعنی چین جو ہے وہ بھارت، روس اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے تعلقات کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، ابھار رہا ہے، بڑھا رہا ہے، اور اس سطح کے اوپر جو ہے وہ لے کے آ گیا ہے. بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی امریکی سربراہ سے زیادہ وقت گزارا ہے. ان کے ساتھ گزشتہ 10 برسوں کے اندر جو ہے وہ 48 گھنٹے جو ہے وہ کہتے ہیں 78 گھنٹے جو ہے وہ گزار چکا ہوں، جس میں سے 68 آورز جو ہے وہ اکیلے میں تھے. اب صدر بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ چینی صدر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ چین یعنی کیا چاہتا ہے، لیکن ان کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں، لہٰذا ہم انہیں کیسے ہینڈل کریں گے. روس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم کیسے نپٹیں گے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کے سب سے خطرناک ملکوں میں سے ایک پاکستان ہو. یہ انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑی ایک ایلیگیشن ہے جو پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. یعنی ایک ایسے خطاب کے اندر جمعے کی شب کے اندر جس میں امریکہ کی بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، اس کے اندر یہ سب کچھ کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک ملک جو ہے وہ پاکستان ہے، جس کے جوہری ہتھیار بے ربط ہیں، یعنی جس کے جوہری ہتھیار جو ہے وہ ایٹمی اثاثے سے بے ربط ہیں. بائیڈن کا کہنا تھا کہ اس ساری صورتحال میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے پاس 21ویں صدی کے دوسرے کوارٹر میں ان حالات میں تبدیلی کے بہت سے مواقع موجود ہیں. صدر بائیڈن سے نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان حالات کو کیسے سنبھال سکتے ہیں. آپ میں سے کئی نے یہ پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ جو میں نے صدر بننے کے بعد دنیا کی 7 بڑی جمہوریتوں کے فورم G7 سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اب امریکہ واپس آ گیا ہے.
اب امریکہ جو ہے وہ واپس آ گیا. مطلب جو کچھ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ پالیسیز کو, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں, لیکن کیونکہ ہمارا کنسرن جو ہے وہ پاکستان حوالے سے صدر بائیڈن کے اس بیان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اسی وجہ سے ہم نے اسی کے اوپر اپنی نظر ڈالی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک بہت جنرل فیلنگ ہے, یہ آپ بھی پاکستانیوں کی فیلنگ جو ہے وہ اس سے بڑی ہرٹ ہوئی ہوئی ہے, لیکن اس کو سب سے زیادہ آڑے ہاتھوں میں عمران خان نے فوری لیا. عمران خان نے سوال, ایک طرف دو سوال جو ہے وہ کیے, وچ واز لاجیکل سوال. مطلب آئیے میں اس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. ایک طرف تو انہوں نے سب سے پہلے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ امریکہ, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے وہ بائیڈن کی آئی ڈی کو نہیں بلکہ دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے ٹیگ کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ پوچھا اور ان سے یہ سوال جو ہے وہ کیا کہ امریکی صدر کس معلومات کی بنا کے اوپر ہماری جوہری صلاحیت پر اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے ہیں. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں, ایک طرف تو ایک سوال ہے اور ایک طرف خود جواب بھی دے دیا کہ یہ غیر ضروری نتیجہ ہے, یعنی ایسا نتیجہ ہے جس کی نہ تو ضرورت ہے اور آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جا رہے ہیں. اور دوسری جانب ایک سوال بھی کھڑا کر دیا, کیونکہ جس طرح کی عمران خان ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک سوال بھی دیا کہ آپ کے پاس ایسی معلومات کیا ہے, یعنی جس آپ نے محض یہ الفاظ کہہ دیے ہیں, ایسی کون سی ایسی معلومات ہیں, یعنی ایک ایسا ملک جس کے جوہری اثاثوں کو, جو پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے, اس کے جوہری اثاثوں کو جو ہے وہ دنیا بھر کی بہت ساری ٹیمیں جو ہے وہ مانیٹر کر چکی ہیں. یہ ایٹمی ہتھیاروں کو جو ٹیمیں دیکھتی ہیں دنیا بھر میں, وہ خود جو ہے وہ اس کو انڈورس کر چکی ہیں, اس کی سیکیورٹی اور ان سب چیزوں کے حوالے سے. اچھا آئیے اگلی بات جو ہے وہ امپورٹنٹ میں, کیونکہ عمران خان کے بیان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہیں کہ ہماری صدر سے پوچھتے ہیں, امریکی صدر سے, ہماری جوہری صلاحیت پر اس غیر ضروری نتیجے پر آپ پر کیسے پہنچے ہیں, نتیجے پر کس طرح سے جو ہے وہ پہنچے ہیں وزیر اعظم رہنے کے بعد. پھر اپنا وہ بتاتے ہیں کہ میں خود وزیر اعظم کیونکہ رہ چکا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ ہمارا سب سے محفوظ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ یہ جوہری سسٹم ہی ہے. اب یہاں تک کی بات جو ہے وہ عموماً جو فرسٹ کلکنگ تھنگ میرے لیے یہ تھی کہ وہ کوئی یہ نہیں تھی کہ امریکہ سے پوچھیں, وہ بائیڈن سے ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں. بھائی عمران خان نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں, اور بائیڈن بھی نہیں, خالی امریکن پریزیڈنٹ نے جس نے وہ بات کہی ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں آپ نے یہ کس طرح سے کہہ دیا ہے اور یہ غیر ضروری بات ہے. اور پھر تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کہ امریکہ, عمران خان نے جو کہا کہ اس نے بتایا کہ جب کہ امریکہ دنیا بھر میں جنگوں میں ملوث رہا ہے, یعنی دنیا بھر کے اندر یہ امریکہ کو بھی ایک آئینہ دکھایا یا ان سے یہ سوال کیا کہ کون ہے وہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جنگوں میں کھپت کر رہا ہے اپنی, جس کے فوجی ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی جنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, یا پھر جو ہے وہ ان ملکوں کے آنے جانے اور اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہیں پہ فنڈنگ ہو رہی ہے اور کہیں پہ جو ہے وہ خود فوجی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ وہ سوالیہ نشان ہے. یعنی عمران خان نے اس حوالے سے ایک بڑا نہ صرف طنز بلکہ ایک سوال جو ہے وہ کھڑا کیا, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس بہت بہتر نمائندگی, یعنی جو ہے وہ ان سارے دبے ہوئے لفظوں میں بہت ہی کمپوزڈ وے میں جو ہے وہ پوچھا گیا. اس کمپوزڈ وے سے ہٹ کے, لیکن عوامی آراء جو گلیوں محلوں کے اندر ہے وہ اتنی کمپوز نہیں ہے. وہاں تو جو ہے وہ وہی سازشی عنصر جو ہے وہ جو عمران خان کی حکومت کو گرانے کا یا پھر امریکہ کے مخالف بیانات جو ہے وہ شروع ہو گئے. لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, کسی اسٹریٹ میں کیمرہ لے کے نکل جائیں, بات کر کے نکل جائیں اور پوچھیں کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا وہ جواب دے رہے ہیں, آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. سو دوستو یہ ہے اس وقت کی سچویشن جس میں یہ امریکی بیان نے بالکل پاکستان کی سیاست کو جو ہے وہ ایک دم سے ہلا کے رکھ دیا. پورا میڈیا جو ہے وہ آپ سمجھیے, جبکہ پاکستان کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ضمنی الیکشن, 8 قومی حلقوں کے اور 3 جو ہے وہ صوبائی حلقوں کے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس وقت میڈیا کا 50% سے زیادہ وقت جو ہے وہ اسی بیانات کے اوپر جڑا ہوا ہے. آئیے جب یہ بیانات ہو رہے تھے تو پھر حکومتی جانب جو ہے وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اب دلیرانہ بیان جو ہے وہ ان کے پاس سے آئے گا. یعنی جب وہ کہیں گے, اس ملک کو کہیں گے کہ خطرناک ترین ملک یا خطرناک ملک اگر بائیڈن کہتے ہیں, تو پھر آگے سے جواب جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا دیتے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور یقیناً جو ہے وہ اس سوال کے لیے جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ آف کورس. اب سوچئے ذرا ان کی طرف سے, ایک طرف تو جو ہے وہ آتے ہیں سب سے پہلے ہمارے توانائی کے وزیر جو ہے وہ, پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر امریکی صدر کا بیان جو ہے وہ بے بنیاد ہے. ایک پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے, بہرحال وہ پریس کانفرنس جو اور بہت سارے محرکات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, وہ پریس کانفرنس کو اس بات پہ نہیں تھی, لیکن جب ان کو یہ بیان کیا گیا تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہے وہ بے بنیاد ہے. اور امریکی صدر کا جو ہے وہ اس آف کورس, یعنی یہ وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا, یہ ایک پہلی انڈورسمنٹ جو ہے وہ آئی ہے.
ان کی جانب سے. لیکن جو دوسری وزارت خارجہ کی طرف سے ایک آفیشیل جو انڈورسمنٹ آئی ہے وہ ذرا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یعنی بائیڈن کا جو ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر یہ ایلیگیشن بنا کسی لگی لپٹی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں. اور آئیے اب دوسری جانب جو ہے وہ ہماری وزارت خارجہ جو ہے وہ ایک طرف تو ڈیمارچ کرنے کے لیے بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حکومت نے امریکی صدر کے بیان پر امریکی سفیر کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا. تفصیلات کے مطابق کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطلب یہ جو انہوں نے بتایا ہے جی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے متعلق امریکی صدر کے بیان پر تشویش ہے اور بائیڈن کا بیان حیران کن بھی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے جو بائیڈن کے بیان پر بات کی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکی سفیر کو طلب کر کے جو بائیڈن کے بیان پر ڈیمارچ کریں گے اور امریکہ کے ساتھ اپنے تحفظات اٹھائیں گے. مطلب ان کو بتائیں گے کہ آپ نے کیوں ہم اس طرح سے کرتے ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا یا یہ آپ نے بہتر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے بیان کی وضاحت کا موقع دینا چاہیے. یعنی امریکہ کو ابھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس بیان کے اندر جو ہے وہ کوئی شاید ایسی بات نہیں, وہ دوبارہ سے ہمیں کلیئر کر کے یا لکھ کے دیں یا کچھ اور آ کے بتائیں تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے کسی سٹانس کی جانب جو ہے وہ جائیں گے. لیکن بہرحال ان کا یہ ایک کہنا ہے کہ جو اگر آپ سمجھیں کہ سفارتی آداب کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا زیادہ جڑے اور یقیناً جو ہے وہ ایسے ملکوں میں کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیجیے اس حوالے سے. کہا ہے کہ امریکی سفیر بائیڈن کے بیان کا موقف لیں گے. امریکی صدر نے خط غلط فہمی کے اندر بے بنیاد مطلب یعنی امریکی صدر کو نہیں یہ پتا تھا, امریکی صدر ان کو پتہ اب لگ گیا کہ یقیناً جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی کے اندر جو ہے وہ کچھ ہوا ہے اور غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکی صدر ایک مہینے میں کتنی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر اپنے بیانات دیتے ہیں اور کتنی دفعہ جو ہے وہ ان کو مہینے میں یا 6 مہینے میں امریکی صدر بائیڈن کو جو ہے وہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو میں نے 5-10 دن پہلے بیان دے دیا تھا وہ غلط بیانی کے اندر میں نے دیا تھا یا کچھ ایسا. اچھا انہوں نے کہا کہ بائیڈن نے پاکستان سے متعلق بات فنڈ ریزنگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کی ہے. امریکی صدر نے پاکستان کے خلاف بات عوام سے خطاب میں نہیں کہی. یہ کلیریفیکیشن اب امریکہ نہیں دے رہا, اب یہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ ہماری وزارت خارجہ دے رہی ہے کہ یہ کوئی امریکی خطاب نہیں تھا تو یہ وہاں کا تھا. اب اس کے اندر سے کیا جو ہے وہ عام لوگ اب پاکستانی جو ہے وہ کیا سوچیں کہ اگر آپ عوام کے اندر جا کے کچھ کہیں گے تو وہ ہم آپ کا تسلیم کریں گے کہ وہ آپ نے صحیح اپنے دل سے کہا ہے یا آپ کی وہ ہے, یا پھر جو ہے وہ کسی کانفرنس میں یا کسی ایسی جس طرح سے میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک کانگریشنل کمیشن کمیٹی جو ہے وہ اس کے ایک خطاب کے اندر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اچھا یعنی یہ وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ امریکی صدر نے جو ہے وہ کوئی عوامی خطاب کے اندر یہ نہیں کہا. بائیڈن کا پاکستان سے متعلق جو ہے وہ بیان غیر رسمی گفتگو تھا. بائیڈن کے بیان سے پاکستان امریکہ کے تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا. پاکستان کے یہ بیان کے بعد بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا پاکستان کے اس کے تعلقات کے اوپر. امریکہ تعلقات کو مزید فروغ کے لیے کام کریں گے. بائیڈن کے بیان پر کیا سرائیوں سے گریز کرنا چاہیے یا قیاس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے. اب آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ اس کو یقیناً ماننا ہے. اچھا بہرحال انہوں نے یہ بھی آگے سے جو ہے وہ کہا کہ بیان بے بنیاد ہے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی پروٹیکشن بین الاقوامی ایجنسیاں ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ تصدیق کر چکی ہیں. ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بالکل محفوظ ہے. ہمارے ایٹمی پروگرام پر پوری طرح ہر قسم کی پروٹیکشن جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر موجود ہے. اس لیے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد نہیں, وہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے. اسی طرح امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان سے متعلق ریمارکس پر وزارت خارجہ کا یہ بھی رد عمل آیا کہ وزارت خارجہ کے سینئر آفیسر کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے صدر بائیڈن نے غیر ضروری ریمارکس کس تناظر میں دیے ہیں, کیونکہ متحدہ امریکی صدور اور امریکی حکومت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی سیکیورٹی اور کنٹرول کو ہمیشہ مؤثر اور معیاری قرار دیا ہے. خیال رہے کہ امریکی صدر نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ یعنی کہ وہی پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ جڑی. تو یہ ایک اوور آل ڈے جسٹس تھا, لیکن بھرپور موقع دیا ہے وزارت خارجہ نے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ پازیٹیوٹی کی ایک قسم کی اخیر ہو سکتی ہے. مطلب آئی بلیو یعنی میں اپنے طور کے اوپر ضرور یہ سمجھوں گا کہ
بہرحال جو ہے وہ ایک ایسے وقت کے اندر جب ہم ہیں، لیکن آئی وش کہ یہ جو اب امریکہ کی جانب سے اس حوالے سے بہت جلدی کوئی جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ وضاحت آئے. مطلب اگر سوچیے ذرا کہ 3-4 دن اگر کوئی وضاحت نہیں آتی بہتر، تو یہ ایک ایسے ہی کھچڑی پکتی رہے گی یا ہوتی رہے گی. اور یقیناً جو اس وقت دنیا بھر کے اندر اور اس بیان کو لے کر کے بھارت کے اندر بہت ہی واویلا ہو رہا ہے. بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس کو اس طرح سے چلا رہا ہے جیسے وہ یہ سوچ رہا ہو کہ جی مطلب ہمیں فری میں کوئی، جیسے کرکٹر کو نہیں جو ہے وہ فل ٹاس کوئی کرا دیتا ہے، تو اس طرح کی بات ہے کہ پاکستان کو جب کوئی اس طرح کے القابات سے جو ہے وہ نوازے. سو دوستو، بہرحال یہ ایک کریٹیکل ٹائم بحیثیت جو ہے وہ ایک قوم، بٹ اٹ از a chance to be united more rather than pulling the legs one to another. لیکن بہرحال ان لوگوں کے اندر جو ایک غلط تصویر جو ہے وہ پورٹرے کر رہے ہوں اور غلط جانب جو ہے وہ، ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کم از کم ایک کلیئر لائن کی طرف جو ہے وہ ہمیں رہنا چاہیے. اور پاکستان جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اس طرف جائے گا. وزیر اعظم کی طرف جو ہے وہ نظریں لگی ہوئی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کی طرف نظریں لگی ہوئی ہیں کہ ایکچولی یعنی اس جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خالی محض ایک بیان، غلط بیان سے کہیں تھوڑا سا آگے کی بات ہے. یعنی جب آپ خطرناک الفاظ، جب آپ بے ہنگم کریں اور اتنے سینسٹیو معاملے کے اوپر یہ وہ الفاظ ہیں یا وہ چیزیں ہیں جس کو ہمارے دشمن، یعنی جب ہماری وار کے اندر جو کھڑے ہوئے، جب ہم پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ایلیگیشن وہ یوز کرتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے وہ امریکہ کا یہ اس کو انڈورس کرنا جو ہے صدقہ، یہ ایک پریشان کن لمحہ ہے. بٹ وی وش اینڈ وی آر لائک اسٹیئنگ ٹوگیدر کہ پاکستان ایسا نہیں. پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، یہاں کے لوگوں نے، یہاں ان کی جو ہے وہ جانی قربانیاں دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ہے. ان کی مالی قربانیاں بھی جو ہے وہ بھی دنیا کے کسی دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ سوچیے کہ پاکستان کیسا ملک ہے کہ کتنی کو اس نے جنگیں جو ہے وہ لڑی ہیں، کہاں کہاں جا کے اس نے اپنی ٹانگیں پھنسائی ہوں گی یا کچھ ایسا کہا ہوگا. دس از واٹ ایگزیکٹلی وی ہیو ٹو سی. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دنیا کے امن کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیے، کوشش کریے کہ سب کو امن دینے کی کوشش کریں. پاکستان پائندہ باد.